ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اور اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، یہ کہا کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام چنا ہے، فلا تموتن، تم ہرگز نہ وفات پانا مگر وانتم مسلمون، مسلمان ہو کے مرنا۔ گزشتہ ملتوں کے اندر، پہلے والی قوموں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ ان کا جو بڑا سربراہ ہوتا تھا، والد، جب وہ دنیا سے وفات پانے لگتا تو اپنی ادھیڑ عمر میں جب بالکل بوڑھا ہو جاتا تو اپنے بیٹوں کو اچھی اچھی چیزوں کی وصیت کرتا تھا۔ مثلا توحید کے بارے میں کہتے کہ ایک اللہ کو ماننا اور اپنے دل کے ارادوں کو درست رکھنا، کیونکہ ارادہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو نیکی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان نیکی کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے، برائی سے پہلے بھی اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے۔ تو وہ ارادے کی اصلاح کی نیت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ اپنے ارادوں کو درست کرنا۔ اب دیکھیں، ہم صبح کی نماز کے لیے آ گئے اس لیے کہ ہم نے ارادہ کر لیا، طاقت تو اللہ نے ہر مسلمان کو دی ہے۔ جو نہیں آئے تو انہوں نے ارادہ نہیں کیا، مجبور محض کوئی نہیں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے سیدھی اور بری راہ ہر ایک مسلمان کو بتا دی ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے والا راستہ جنت میں لے جائے گا، اور جو نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، وہ سخت گناہگار ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، نیکی کی طرف نہیں جاتے، تو وہ اس کا خود ارادہ ہی نہیں کرتے، خود پڑھے رہتے ہیں۔ ان سے طاقت نہیں چھین لی گئی، طاقت ان کے پاس بھی ہے، وہ آ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھے اچھے ارادوں کی وہ وصیت کرتے تھے کہ بیٹا نیکیوں کا ارادہ کیا کرو، نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا کرو۔ تو اسی طرح کی وصیت کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یہ قرآن مجید ذکر کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور لکھا ہے کہ ان کے 5 بیٹے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ 2 کا ذکر تو قرآن مجید میں ملتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ باقی 3 کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، دیگر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ان کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، حضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت قیدار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 5 بیٹے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، مدین، مدائن اور قیدار۔ تو ان 5 بیٹوں کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جمع کیا اور وصیت کی، دیکھو بیٹا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، تم خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہارے خاندان میں نبوت دی ہے، تو تم اسی اسلام کو ہی پسند کرنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی اسلام پر ہی لگے رہو حتیٰ کہ تمہاری وفات بھی اسلام پر ہی ہے۔ ویعقوب، اور اسی طرح کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، بیٹی نہ حضرت ابراہیم کی تھی اور نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اس لیے بیٹی کا ذکر نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جمع کیا، 5 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان کے 12 بیٹے تھے، بیٹی ان کی بھی نہیں تھی، اس لیے بیٹی کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان دونوں جو ایک بین الاقوامی شخصیات تھیں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، تو انہوں نے بیٹوں کو جمع کر کے اسلام کی وصیت کی کہ ہم دنیا سے جانے لگے ہیں، تو اب آپ نے وہ دین اختیار کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے چننا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے آپ کے لیے اسلام کو، دین کو منتخب کیا ہے، دین کو نہ چھوڑنا۔ الا وانتم مسلمون، حتیٰ کہ تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے، تمہاری وفات ہی کیوں نہ ہونے لگے، آخری دم تک اسی کو، اسلام کو ہی گلے سے لگائے رکھنا۔ ام کنتم شہداء، اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ابراہیم، یعقوب علیہ السلام تو بعد میں یہودی ہو گئے تھے، عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے فَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، آگے آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔
عیسائی کہتے تھے کہ بھائی عیسائی بن جاؤ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بڑے بین الاقوامی شخصیت کے حامل تھے، لوگ ان کو آئیڈیل اور مثال سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی عیسائی تھے۔ اور مشرکین مکہ کہتے کہ مشرک بن جاؤ، نعوذ باللہ، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک تھے۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے ان کے اس جھگڑے کو بیان فرمایا، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، اے لوگو عیسائیوں یہودیوں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے یہودی تھے، کوئی کہتا ہے وہ عیسائی تھے، مشرکین اٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے وفات پاتے وقت بھی اپنی اولاد کو یہی کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ۔ عیسائی کہتے کہ جب وہ وفات پا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی عیسائی بن جاؤ۔ مشرکین کہتے کہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جب جانے لگے تو انہوں نے بیٹوں کو کہا کہ تم مشرک بن جاؤ۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس جھگڑے کو یہاں ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ جب وہ وفات پانے لگے، وہ تو کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، اور تم آج حضور کے زمانے میں جھگڑ رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو کہ انہوں نے اس طرح کی وصیتیں کی تھیں، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، تو تم یقیناً اس وقت موجود نہیں تھے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت یہودیت کی دعوت دی تھی یا عیسائیت کی، بالکل فضول ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے تو نصیحت اور وصیت یہ کی تھی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور قال لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے 12 بیٹوں کو جمع کر کے یہ کہا، یہ سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بیٹو بتاؤ، میرا تو آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کس چیز کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ابا جان نعبد الہک، ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے نا، ہم اس کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، ہم ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان بن کے رہیں گے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا، سوال کیا کس چیز کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ہم مسلمان رہیں گے۔ تو یہودی یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اس طرح کی وصیت نہیں کی تھی کہ یہودی بن جانا۔ تلک امۃ قد خلت، تو اللہ پاک نے ان انبیاء کی جماعت کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام، یہ تو ایک بہت بڑی امت تھے، یہ تو ایک بہت بڑا گروہ تھے، قد خلت، وہ اب دنیا سے گزر گئے ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو ان کے لیے تو وہی ہے جو انہوں نے اعمال کیے، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم اعمال کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم ان کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو تم زیر بحث کیوں لاتے ہو؟ تم اپنے بارے میں سوچو، جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے سوال اس چیز کا ہوگا جو تم کر رہے ہو۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، تو یہ سارے یہودی عیسائی حضور کے زمانے میں لوگوں کو بلا بلا کر کہتے تھے، او بھائی کونوا ہودا، یہودی بن جاؤ، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، او نصارى، اور کبھی عیسائی کہتے تھے نصارہ بن جاؤ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہودی عیسائی اپنے آپ کو حق مذہب پر سمجھتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے یہودیت کی، عیسائیت کی، اور پھر کہتے تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو، حضرات صحابہ کرام کو جو اس وقت موجود تھے، کہ فرمایا حضور آپ ان یہودیوں عیسائیوں کو کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نہ تو یہودیت پہ عمل کریں گے نہ عیسائیت پہ عمل کریں گے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلیں گے، حنیفہ، جو بالکل ایک طرف تھے، یہودیت سے بھی پاک تھے، عیسائیت سے بھی پاک تھے، مشرک بھی نہیں تھے، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، نہیں، حنیفہ، وہ تو بالکل الگ تھلگ تھے ان چیزوں سے، ان کا یہودیت عیسائیت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تو ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے، بل ملت ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلیں گے، وما کان من المشرکین، باقی یہ مشرک جو فضول باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ مشرک تھے، معاذ اللہ، وما کان من المشرکین، وہ تو بچپن سے ہی موحد تھے، ان کا توحید سے ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ نے ان کے بچپن سے حفاظت کی کہ اگرچہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جو
وہاں بت بناتے تھے، بت گر تھے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کی صفائی دی، وما کان من المشرکین، وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرات انبیاء کرام والی جو طریقہ تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ توحید پر ڈٹے ہوئے تھے، موحد تھے، ان میں ذرا برابر بھی شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی صحیح طرح عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔